جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ان کے محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے، ان کے محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اس سے آج ہم جس بابرکت محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ذکر حبیب ہو رہا ہے، یہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، یہاں مقام مصطفیٰ کا بیان ہوگا، یہاں عظمت مصطفیٰ کا بیان ہوگا۔ یہاں ہم تشریف اپنی مرضی سے نہیں لائے ہیں، بلکہ رب جسے چاہتا ہے وہی میلاد مصطفیٰ میں آ سکتا ہے۔ جو آج یہاں پر آئے ہیں وہ واقعی خوش نصیب ہیں، وہ واقعی قسمت والے ہیں کہ اللہ نے انہیں چن لیا ہے کہ تم میرے حبیب کے ذکر میں بیٹھ کر رہو اور میرے حبیب کے مدح و ثنا میں بیٹھ کر رہو، اس لیے کہ اگر تم اس مجلس سے باہر بیٹھو گے تو تمہیں ثواب نہیں ملے گا، تمہیں ثواب نہیں ملے گا۔ اگر تم باہر گھومتے پھرتے رہو گے، تم اپنے مکان میں رہو گے، تمہیں ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر تم یہاں آ کر میرے رسول کے محفل میں بیٹھو گے، میرے حبیب کے تذکرے سنو گے، مقام مصطفیٰ سنو گے اور جا کر اپنے بچوں کو سکھاؤ گے، جب تمہاری نسلیں مقام مصطفیٰ کو سیکھے گی، جب حضرت مصطفیٰ کے گانے تمہارے گھر میں بجائے جائیں گے، جب مصطفیٰ کے شان و عظمت کے نعت بجائے جائیں گے، جب تمہارے مکانوں پر عظمت مصطفیٰ کے تذکرے کیے جائیں گے، تو وہ یقین جانو اس محفل میں آنا تمہارے لیے کامیابی کا ایک ذریعہ ہوگا۔ بے شک تمہارے لیے کامیابی کا ایک ذریعہ ہوگا کہ جب بروز قیامت نسی کا عالم ہوگا، تب ہم اگر پھنس بھی جائیں گے تو ہم اسی میلاد مصطفیٰ کے برکت سے اللہ اگر چاہے تو ہمیں بخش کر جنت میں داخل فرما۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں فرشتے رحمت الہی کا بارش ہوتا ہے، فرشتے اپنے پروں کو سایہ بنا دیتے ہیں۔ شامیانہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ شامیانہ ہے، مگر یہاں فرشتوں کا بھی ایک شامیانہ ہوتا ہے، فرشتے اپنے پر کو بچھائے ہوئے شامیانہ بنائے ہوئے رہتے ہیں، اس لیے کہ میلاد مصطفیٰ میں میلاد مصطفیٰ کو سننے کے لیے فرشتے بھی آیا کرتے ہیں، اور جب فرشتے کے شامیانے کے نیچے ہم بیٹھیں گے تو یقیناً رحمت الہی کے بارش میں ہم بھی نہا کر یہاں سے جائیں گے۔ میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل اے محبوب تم فرما دو بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہہ دو سبحان اللہ۔ جب تم رب کے جانب سے کوئی رحمت کو پا جاؤ، کوئی نعمت کو پا جاؤ تو تم خوشیاں مناؤ، تم خوشیاں مناؤ، خوشیوں کا اظہار کرو۔ اب اگر ہم قرآن مجید کی اس آیات کو پڑھنے کے بعد اگر ہم اور ایک آیات کی جانب پڑھے تو رب تعالیٰ خود فرماتا ہے ہم نے تمام جہان کے لیے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا۔ اب اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ رب نے فرمایا کہ رحمت کو پا کر خوشیاں مناؤ، اور خود رب فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو بتاؤ رب جسے رحمت بنا کر بھیج رہا ہے اس سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے ہم میلاد مصطفیٰ میں بیٹھ کر دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم رب کے رحمت کو پانے کی خوشی میں ہم میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، ہم مقام مصطفیٰ کو سننے سنانے کے لیے بیٹھتے ہیں، ہم میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے کہ رب نے خود فرمایا ہے کہ جب رحمت کو پا جاؤ تو خوشیاں مناؤ، اور ہم نے رحمت کو پایا ہے ہم خوشیاں منا رہے ہیں، ہم نے رحمت کو پایا ہے ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور جان لو یہ خوشیاں ہم جو منا رہے ہیں یہ تم جتنی بھی کوشش کر لو، تم جتنی بھی سازش کر لو، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ جس کا ذکر خود رب کائنات بڑھا دے اس کا ذکر اور کون گھٹا سکتا ہے؟ بے شک۔ اور ہم میلاد مصطفیٰ مناتے جائیں گے اس لیے کہ خود رب نے ہم سے کہا ہے کہ تم میری رحمت کو پا کر خوشیاں مناؤ، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، اور اس منانے کے وسیلے سے خود میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ بھائیوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم رحمت للعالمین نبی کے میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر
जहाँ मिलाद का एहतमाम किया गया है साले सवाब के वसूले में मिलाद का एहतमाम किया गया है। मैं जिक्र मुस्तफ़ा इसलिए मैंने शामिल की है कि जब हम जिक्र मुस्तफ़ा को शामिल करेंगे, हम मकाम मुस्तफ़ा को बयान करेंगे, और जब मकाम मुस्तफ़ा को बयान करने के बाद हम मरहुमा के इसाले सवाब के लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे, और उसके बाद जब हम फिर सलातो सलाम पढ़ेंगे, तो जब दोनों तरफ पहले भी मकाम मुस्तफ़ा का बयान हुआ, आखिरी में हुजूर पर सलातो सलाम पढ़ा गया, और बीच में मरहुमा के मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई है, तो जब फरिश्ते आएंगे नेक अमाल को लिखेंगे, तब यकीन जानो, ये यकीन कामिल के साथ कह रहा हूँ कि जब आका का जिक्र होगा और उसमें गुलाम के मग़फ़िरत के लिए दुआ की जाएगी, वो आका का जिक्र करना तो गुलाम का हक होता है। हम अपने आका का जिक्र करेंगे और करने के बाद हम मरहुमा के इसाले सवाब के लिए भी दुआ करेंगे। इसलिए कि जब आका का जिक्र होगा तो हमें यकीन है इस मिलाद को कबूल होना है, और जब ये मिलाद कबूल होगी तो हम मरहुमा के इसाले सवाब के लिए दुआ करेंगे, तो यकीन जानो मरहुमा की मग़फ़िरत भी इंशाअल्लाह होती नजर आएगी। तो इसीलिए मकाम मुस्तफ़ा क्या बयां हो, शान मेरे नबी की न पूछो, बहरे ताज़ीम सारा जमाना उनकी चौखट पे सर को झुकाए। इसलिए जो हम मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं, हम मकाम मुस्तफ़ा बयान करते हैं, और यकीन जानो हम मकाम मुस्तफ़ा का बयान इसलिए करते हैं कि खुद रब्बे कायनात भी मेरे नबी पर सलातो सलाम पढ़ता है, खुद रब्बे कायनात भी दुरूद सलाम पढ़ता है। जब रब दुरूद सलाम पढ़े तो हमारे पढ़ने में क्या हर्ज है?